خصوصی خطبات ارشاد فرماتے ہیں۔ موقع اور محل کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی رہنمائی کے لیے شرعی احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے ابلاغ اور تبلیغ کے لیے امام الانبیاء علیہ السلام خطبات ارشاد فرماتے تھے۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل شعبان کے آخری روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ذہنی تربیت کے لیے اور ان کی ذہن سازی کے لیے رمضان المبارک کے آنے سے قبل ان کے ذہن پر رمضان المبارک کی عزت احترام اور تقریب کے لیے پہلے سے تیار ہوں۔ میرے غلام، میرے ماننے والے اور میرے صحابہ، میرے دین کے پیروکار رمضان المبارک کی ایک ایک لمحے کی قدر کریں اور وہ تصویر کوئی ساتھ اور کوئی گھڑی ضائع نہ کریں۔ اسی لیے آپ نے رمضان المبارک کی آمد سے قبل ذہن سازی کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس خطبے میں کیا ارشاد فرمایا۔ تو آج کی گفتگو حضور علیہ السلام کے اسی خطبے کے حوالے سے تو آخری روز جو آپ نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام فرمانے لگے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم، ایک عظمت والا مہینہ تم پر سایہ فکن ہونے والا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آ رہا ہے، آنے والا ہے، بلکہ الفاظ ہے قد اظلکم شہر عظیم، ایک عظمت کا حامل مہینہ تمہارے اوپر سایہ فکن ہونے والا ہے، سایہ کرنے والا ہے۔ تو فیض دینے کے دو طریقے ہیں، کنواں بھی فیض دیتا ہے اور بادل بھی فیض دیتا ہے۔ کنواں بلا کے فیض دیتا ہے اور بادل جو ہے وہ آ کے فیض دیتا ہے۔ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے تو فیض ملتا ہے، مگر بادل اسے اپنے در پر بلاتا نہیں، خود جا کر اللہ کی رحمت اسے عطا کرتا ہے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ، اس کے فیض دینے کا رنگ الگ ہے اور رمضان المبارک کے فیض دینے کا رنگ الگ ہے۔ کعبۃ اللہ لوگوں کو بلا کر فیض عطا کرتا ہے اور رمضان المبارک خود جا کر فیض عطا کرتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے۔ اللہ شاہ مبارک، وہ مہینہ برکت والا ہے، اور فرمایا شاہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ آپ کا اشارہ شب قدر کی طرف تھا جو کہ رمضان المبارک میں ہے، فرمایا ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کے اندر ایک ایسی عظمت والی رات ہے کہ جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کر دیے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ہر آخر والے مسلمان مردوں اور فرض، البتہ اس میں جو مریض ہے، جو مسافر ہے، یا وہ خواتین جو اپنے مخصوص ایام گزارتی ہیں، انہیں وقتی طور پر رخصت ہے۔ مریض و مسافر اور اسی طرح مخصوص ایام گزارنے والی خواتین وہ وقتی طور پر
روزہ نہ رکھیں، بلکہ بعد میں جتنے روزے ان کے رہ گئے اتنے کی قضا کریں۔ مسافر جتنے روز سفر کر رہا اور سفر کی وجہ سے روزے نہیں رکھے تو وہ سفر سے واپسی پر اتنے روزوں کی قضا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے اس کے روزے رکھنے چاہیے۔ جب یہ مہینہ آ جاتا ہے تو اس کے دنوں کے روزے فرض ہیں ہر مسلمان مرد و عورت پر۔ اگر وقتی طور پر وہ نہیں رکھ سکتے اور نہ رکھنے کی وجہ کوئی شرعی ہو، یعنی مرض ہے یا سفر ہے یا خواتین کے ایام مخصوص، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کر دیے۔ وقیام لیلہ تطوع، اور بعد میں اس کے بعد کا قیام اللہ تعالیٰ نے زید کی عبادت کو مقرر کیا۔ اور یہ اشارہ نماز تراویح کی طرف ہے کہ جو عام دنوں میں نہیں ہوتی، یہ ایک زائد عبادت ہے جو رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے، اضافی عبادت ہے جو دیگر مہینے میں نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک میں اس کی عبادت کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اضافے والی عبادت نماز تراویح ہے۔ فرماتے ہیں قیام لیلہ تطوع، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کے قیام کو ایک زائد کی عبادت قرار دیا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا من تقرب فیہ بکثرۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواه، فرمایا جو اس مہینے میں کوئی نفلی عبادت کرتا ہے، نفلی عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، فرمایا وہ یوں ہے گویا اس نے دیگر مہینوں میں فرض ادا کیا، یعنی اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ جو نفل پڑھ رہا ہے وہ اس فرض کی ادائیگی کے برابر ثواب پا رہا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَمَنْ أَدَّىٰ فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّىٰ 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، اور جو اس ماہ مبارک میں رمضان المبارک کی رات گزارے، جو رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو ان سے 70 فرائض کی ادائیگی کے برابر ثواب ہے۔ ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 فرائض کی ادائیگی کے برابر ہے۔ دیگر مہینوں میں 70 فرض ہوں اور اس ماہ مبارک کا ایک فرض ہو، حضور فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے ایک فرض کا ثواب دیگر مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ دیکھیے کہ اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور محدثین لکھتے ہیں کہ یہ زمانے کی تاثیر ہے۔ رمضان المبارک ایک زمانہ ہے، ایک وقت ہے، ایک موسم ہے، تو جس طرح زمانے کی تاثیر سے عبادت کا ثواب بڑھ رہا ہے، اسی طرح مکان کی تاثیر سے بھی عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی خوش نصیب کو رمضان المبارک میں حرم مکی کے سجدے نصیب ہو جائیں، مسجد نبوی کے سجدے نصیب ہو جائیں، تو اس کے ثواب کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ رمضان بھی ہو، مکہ کا حرم بھی ہو، رمضان بھی ہو اور مسجد نبوی کا مقدس مقام بھی ہو، فرمایا کہ اس کا اجر و ثواب پھر کتنا ہوگا کہ مکے کی ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے، مدینہ منورہ کی ایک نماز 2,00,000 نماز کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں اس کا 50,000 کا تذکرہ ہے کہ مدینہ منورہ کی نماز 50,000 کے برابر ہے، مگر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضور کا فرمان برحق ہے، مگر یہ پہلے کا تھا جب میرے محبوب مدینہ میں آئے اور آپ نے مدینہ منورہ کے لیے دعا مانگی تھی، اے اللہ جو برکتیں تو نے مکے میں رکھی ہیں میرے مدینے کو وہ برکتیں دنیا عطا فرما۔ تو مکہ مکرمہ کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ تھی
کہ وہاں کی ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے۔ اور حضور جب دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ جب حضور نے دگنا کی دعا کی ہے تو وہاں کی برکت یہ 1 پر 1 لاکھ کا ثواب ہے، تو یہاں دگنا ہو گیا، لہذا مدینہ منورہ میں 1 نماز پر 2 لاکھ کا ثواب۔ اور یہ عام دنوں کی بات ہے، لیکن جب رمضان المبارک کوئی مکہ میں 1 نماز پڑھے گا تو رمضان کی وجہ سے 70 گنا اضافہ ہوتا ہے۔ تو 1 نماز پر جہاں پہلے 1 لاکھ کا ثواب ملتا تھا، رمضان المبارک میں 1 نماز پر 70 لاکھ کا ثواب ملتا۔ اور جسے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کا صحت میسر ہو سکنے کے لیے تو اسے 1 نماز پر 1 کروڑ 40 لاکھ نماز کا ثواب ملتا۔ حضور فرماتے ہیں جو رمضان میں 1 فرض ادا کرتا ہے اللہ اسے 70 فرض کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، رمضان المبارک صبر کا مہینہ، دیگر مہینے شکر کے مہینے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو انسان استعمال کرتا ہے۔ دن کے اوقات میں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرتا ہے۔ جن نعمتوں کا تعلق کھانے پینے سے ہے وہ ان نعمتوں کو کھاتا پیتا ہے۔ عام دنوں میں اسے کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن روزے کی حالت میں اسے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے جب روزے فرض ہیں تو دن کو اس نے روزے کی حالت میں گزارنا ہے اور روزے کی حالت میں کھانا پینا ممنوع ہے، تو لہٰذا اب اسے صبر سے کام لینا ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں باقی مہینے شکر کے مہینے، لیکن رمضان شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ۔ اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہی، یعنی جو صبر کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے رمضان کو صبر کا مہینہ قرار دیا اور پھر اس صبر کا ثواب جنت بیان کیا۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ جو رمضان المبارک میں روزے پابندی کے ساتھ رکھتا ہے اور دن کے وقت کھانے پینے سے صبر کرتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے شریعت کے حکم کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے آرڈر کے سامنے اپنی گردن جھکا کر وہ دن کے اوقات میں نہیں کھاتا پیتا، وہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے بدلے جنت عطا فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ، صبر اس کا ثواب جنت۔ آگے محبوب فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک ہمدردی کا غمخواری کا مہینہ ہے کہ جب آدمی خود بھوک اور پیاس سے گزرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے دوسرے بھوکے اور پیاسے لوگ، تو اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے ان غریبوں کے لیے، ان فقیروں کے لیے، ان مسکینوں کے لیے، ان ضرورت مندوں کے لیے، ان حاجت مندوں کے لیے جن کو رمضان المبارک کے علاوہ باقی مہینوں میں بھی کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ فاقوں میں رہتے ہیں، جب آدمی خود بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کتنے مشکل سے اپنے زندگی کے ایام کاٹ رہے ہیں، اسی لیے دل میں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس مہینے کی شان میں اللہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کے مہینے کے ساتھ ساتھ یہ غمخواری کا بھی مہینہ ہے۔ حضور نے اپنے خطبے کو جاری رکھا، اس مہینے کی شان میں آپ بیان کرتے چلے گئے۔ ارشاد اللہ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ نصف اجرہ بالغیر ان ینقص من اجرہ شیء۔ فرمایا کہ جو اس ماہ مبارک میں کسی ایک روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے آپ نے اس کے لیے 3 انعام بیان کیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 انعامات سے نوازتا ہے۔ جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا اسے 3 قسم کے انعام ملتے ہیں۔ کون سے؟ حضور نے پہلے نمبر پر بیان کیا کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔
وہ تفطیر، وہ روزہ افطار کرانا اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ روزے دار کا روزہ افطار کرانا گناہ بخشے گئے، پہلا انعام۔ اور دوسرا انعام میرے محبوب فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے۔ جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ اسے عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے لیے حکم اور آرڈر جاری فرماتا ہے، اور اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، وہ پتھر پر لکیر بھی اتنی مضبوط نہیں جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور آرڈر مضبوط ہے۔ حضور فرماتے ہیں روزے دار کے روزہ افطار کرانے والے کو دوسرا انعام یہ دیا جاتا ہے جہنم سے آزادی کا پروانہ، اور تیسرا انعام وَمَا وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے افطار کرانے والے کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب عطا کرتا ہے۔ اور پھر یہ وہاں ہو سکتا ہے کہ شاید روزہ رکھنے والے کا ثواب جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا، کہ روزہ رکھنے والے نے جب اپنے رزق سے نہیں دوسرے کے رزق سے، دوسرے کے روزہ افطار کرانے والی شے سے اس نے روزہ افطار کیا، تو شاید اس روزہ رکھنے والے کے ثواب کو تقسیم کر کے اللہ آدھا روزہ رکھنے والے کو عطا کرتا ہوگا، آدھا افطار کرانے والے کو عطا کرتا ہوگا۔ یہ ذہن میں آ سکتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے ساتھ جملہ ارشاد فرمایا اور اس وہم کا ازالہ فرما دیا۔ محبوب فرماتے ہیں من غیر ایت کا قسم اجر کی شیون، فرما کے روزہ رکھنے والے کے اجر سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ روزہ رکھنے والے کو بھی اللہ پورا ثواب عطا کرتا ہے، اور افطار کرانے والے کو بھی اللہ پورا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہ سب کو پورا پورا عطا فرماتا ہے۔ لہذا کوئی اگر کسی روزے دار کو افطار کی دعوت دے تو افطار کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے، اور یہ خیال سے ہم سے نکال دینا چاہیے کہ میں اگر دوسرے کے ہاں روزہ افطار کروں گا تو میرے روزے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، تمہیں بھی پورا ثواب ملے گا اور تمہارے افطار کرانے والے بھائی کو بھی پورا ثواب۔ جب حضور نے اتنا بیان کیا روزہ افطار کرانے کے یہ 3 انعام حضور نے بیان کیا کہ گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں ہم نے عرض کی قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کا روزہ افطار کرے۔ وہ صحابہ کے دور، غربت کا دور، وہ عہد غریبی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جہاں کئی کئی روز تک ایک ایک دو دو کھجور پر گزارا کرتے ہوں، تو وہ صحابہ عرض کرنے لگے محبوب روزہ افطار کرانے کا ثواب بڑا ہے، انعام بڑے ہیں، اللہ کی نوازشات بڑی ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو تسلی ارشاد فرمایا، حدیث کا جملہ حضور فرمانے لگے یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مسقط لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی عطا فرمائے گا کہ جو کسی روزے دار کا روزہ دودھ کے گھونٹ کے ساتھ افطار کرا دے، یا ایک کھجور کے ساتھ افطار کرا دے، یا فرمایا کہ پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ افطار کرا دے، دودھ کا ایک گھونٹ دے دے۔ صحابہ سمجھے شاید افطار کرانے سے مراد یہ ہے کہ اس کے پیٹ کو بھرنا ہے، کھانا پینا اسے اتنا دینا کہ جس سے اس کا پیٹ بھر جائے۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، یہ فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے کہ جو دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ کسی روزے دار کا روزہ افطار کرے۔
یا فرمایا کہ ایک کھجور کے ساتھ ایک کھجور دے دے روزے دار کو، وہ اس کے ساتھ روزہ افطار کرے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے یہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کرا دے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کتنی رحمتوں کا مہینہ ہے اور کتنی وسیع برکتوں والا مہینہ ہے کہ پانی کے ایک گھونٹ کی کیا حیثیت ہے، کھجور کے ایک دانے کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ کے نام پر دینے والا اگر کھجور کا ایک دانہ بھی دے رہا ہے، حضور فرماتے ہیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزادی کا فرمان عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کے برابر اسے ثواب عطا فرما۔ اور پھر حضور نے پیٹ بھر کر کھلانے کی بھی فضیلت بیان کی۔ یہ تو ہے بعض روزہ افطار کرانا، کہ روزے دار نے جو روزہ افطار کرتے وقت وہ معمولی سی چیز جو سب سے پہلے حلق کے نیچے اتاری ہے، روزہ کو اس کا افطار ہو گیا۔ فرمایا اس کے بعد اگر کوئی من اشبع صائما، جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے، سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے میرے حوض کوثر سے ایسا شربت پلائے گا کہ جنت میں داخلے تک اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے۔ تو قیامت کے دن جب سورج آگ برسا رہا ہوگا، بڑی ہی گرمی ہوگی، ہر شخص اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، پیاس لگے گی، تو پیاس کے بجھانے کا واحد طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اپنے محبوب کو حوض کوثر عطا فرما دیا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے حوض سے جام پلائے، اور فرمایا اس جام کی تاثیر یہ ہوگی اگرچہ وہ ایک بڑا دن ہے، وہ عظیم دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے اور گرمی بڑے زور کی ہے، اور آج جسے میرے حوض کوثر سے جام نصیب ہو گیا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، تو جنت کے داخلے تک اسے دوبارہ پیاس نہیں لگتی۔ محدثین نے یہاں بھی نکتہ لکھا ہے کہ جنت میں داخلے تک، تو کیا جنت میں داخلے کے بعد اسے پیاس لگے گی؟ تو آپ نے مجھے یہ فرمایا کہ جنت میں داخلے تک اسے پیاس نہیں لگے گی، تو کیا جنت میں جب بندہ داخل ہو جائے گا تو پھر پیاس لگے گی؟ محدثین اس کا جواب دیتے ہیں، فرمان کہ نہیں، جنت میں تو بھوک پیاس ہے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، کہ بے شک آپ اس جنت کے اندر پیاسے نہیں ہوں۔ حضرت آدم کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، ساتھ یہ فرمایا گیا کہ پیارے آدم جنت ایسا ماحول ہے، جنت وہ مقام ہے لا تظمأ فیہا، آپ اس جنتی ماحول میں پیاسے نہیں ہوئے۔ جنت میں اللہ نے پیاس نہیں رکھی، ہاں وہاں جو اللہ نے دودھ کی نہریں جاری کر دی ہیں، شراب طہور کی نہریں ہیں، اور مائع مصفا کی جو نہریں ہیں، جو شہد کی نہریں ہیں، وہ بعض تلذذ کے لیے ہیں، لذت حاصل کرنے کے لیے۔ وہاں آدمی پانی اگر پیے گا، دودھ پیے گا، وہاں اگر جو ہے شراب طہور پیے گا، وہ اس لیے نہیں کہ آدمی کو پیاس ستائے گی اور پیے گا، بلکہ اس لیے پیے گا تاکہ اسے لذت محسوس ہو۔ تو لذت کے لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری کر دی۔ حضور فرماتے ہیں جو پیٹ بھر کر کھلائے گا اللہ اسے میرے حوض سے ایسا جام پلائے گا جنت میں داخلے تک دوبارہ اسے پیاس نہیں لگے۔ اور اس کے بعد میرے محبوب فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ فرماتے وہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ، پہلا عشرہ رحمت ہے، اور درمیانی عشرہ بخشش ہے، اور آخری عشرہ اس کا جہنم سے عزت ہے۔ یعنی اس کا پہلا عشرہ بھی
آپ کے لیے فیضان بانٹ رہا ہے، دوسرا عشرہ بھی فیض عطا کر رہا ہے، تیسرا عشرہ بھی فیض عطا کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، پہلا عشرہ ہو تو رحمتوں سے پر ہے، دوسرا عشرہ ہے تو بخششوں سے پر ہے، تیسرا عشرہ ہے تو جہنم سے آزادیوں سے پر ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ، اور جو شخص اپنے مملوک اپنے غلام کو اس مہینے میں تخفیف عطا کرتا، اپنے ماتات کو، اپنے غلام کو، اپنے مملوک کو رعایت دے دے، یہ رمضان مبارک ہے لہذا تھوڑا کام کر لو، رمضان مبارک ہے تمہیں یہ رعایت دی جا رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو اپنے ماتات کو اس ماہ مبارک میں رعایت دے دیتا ہے غفر اللہ لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش و مغفرت کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بھی آزاد فرما دے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے افطار کی بھی یہ فضیلت بیان فرمائی اور اپنے غلام کو کام میں تخفیف دینے کی یہی فضیلت بیان فرمائی۔ پتہ چلا کہ رمضان المبارک ایسا مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دریاؤں کو وسیع فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ بندے آئیں اور اپنے دامن پھیلائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مالا مال۔ اسی لیے حضور نے رمضان المبارک کی آمد سے قبل شعبان المعظم کے آخری روز یہ خطبہ ارشاد کیا۔ کتنا خوبصورت خطبہ ہے اور کتنے بہترین الفاظ اور جامع انداز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ وہ ساری باتیں جو آدمی کے کرنے کی ہیں، رمضان المبارک کے ایک لمحے کو عبادت میں گزارنے کی ہیں، آپ علیہ السلام نے ان ساری باتوں کو اپنے اس مختصر خطبے میں جمع فرمایا۔ محترم رمضان المبارک کی آمد کل انشاءاللہ یوں ہی یعنی یہ شعبان المعظم کا آخری آفتاب، آخری سورج غروب ہوگا تو رمضان المبارک کے لمحات شروع ہو جائیں اور پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے یہ دریا چڑھتے رہیں گے۔ اب اس میں ہم نے بہت تیاری کرنی ہے، حضور یہی چاہتے تھے، اس لیے خطبہ پہلے ارشاد فرمایا تاکہ ہر آدمی ذہنی طور پر رمضان کے آنے سے پہلے تیار ہو۔ یہ نہ ہو کہ پھر ہم اسے ایک عشرہ تیار ہونے کے لیے گزر جائے، بلکہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی وہ اپنے آپ کو بالکل تیار کر کے بیٹھا ہو۔ اس میں عبادت کے لیے وقت نکالنا، ہر چیز کے لیے وقت نکالا جاتا ہے، اپنے آپ وقت نہیں نکالا۔ ٹھیک ہے دنیا بھی مصروفیات ہیں، لیکن دیگر 11 مہینوں سے بڑھ کر اس میں انسان اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہے کہ یہ دنیاوی کام تو چلتے رہتے ہیں، تو یہ رحمتوں والی گھڑیاں قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ اتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے پاس موجود تھے اور اس سال جب رمضان المبارک کی آمد ہے تو وہ ہم سے بچھڑ گئے۔ کیا خبر کہ اگلے سال ہمیں رمضان نصیب نہ ہو۔ تو انہیں آنے والی گھڑیوں کو انسان غنیمت سمجھے، جو قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں، جو نیت کر لیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں کم از کم ایک ختم قرآن پاک کا ضرور کریں اور نماز تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت ضرور سننی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک ختم فرماتے ہیں، ایک نماز تراویح میں ختم قرآن اور روزانہ دن کو ایک ختم قرآن اور روزانہ رات کو ایک ختم قرآن۔ تو 30 دنوں میں آپ کے 60 اور ایک نماز تراویح کا 61 قرآن پاک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ختم فرماتے ہیں۔ یہ ہے رمضان المبارک کی قدر۔ جو قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں وہ لازم کریں کہ روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کا ہم پڑھیں، اور جب آخری روز ہوگا تو ہمارا آخری پارہ۔ اسی طرح درود شریف پڑھنے کی کثرت کی جائے۔ نوافل، اس میں نفل کا ثواب حضور فرماتے ہیں فرض کے برابر۔ جن کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو یہ اہتمام کریں کہ اس ماہ مبارک میں میں اپنی نمازوں کی قضا کروں، اور صدقہ و خیرات اللہ کے نام پر دینا یہ سارا وسیع کر دیا جائے۔
کہ یہ نیکی کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔